أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، آج ہم ایک ایسے دن میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم دن قرار دیا ہے۔ یوم النحر اس 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، آج ہمارے بر صغیر میں، خاص طور پر ہمارے بھارت میں مسلمان بھائی عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان خوشیوں کو قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اس مختصر عید الاضحیٰ کے خطبے میں آپ سے چند گزارشات کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ پیارے بھائیوں، خوشی منانے کے لیے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 2 اہم دن متعین کیے ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا یہ آج کا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ عظیم دن ہمیں خوشی کا ایک بہترین ذریعہ مہیا کرتے ہیں۔ خوشی کون سی؟ وہ خوشی میرے پیارے بھائیوں جو ہمیں مسلمان ہونے پر فخر یا محسوس ہوتی ہے، جو ہمیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پیارے بھائیوں محسوس ہوتی ہے، نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جاگزی ہے۔ پیارے بھائیوں، خوشی ہمیں ضرور منانی ہے، لیکن یہ عید قربا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ دیکھیے، نمبر وائز میں کو چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ قربانی ہم سے چاہتا ہے، یہ عید الاضحیٰ قربانی کون سی؟ وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے پیارے بھائیوں صرف اپنے مال کی قربانی پیش نہیں کی، انہوں نے اپنے نفس کی قربانی پیش کی، اپنے خواہشات کو مار کر انہوں نے قربانی پیش کی، انہوں نے اپنے ملک کی قربانی پیش کی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی۔ وہ عراق میں رہتے تھے، لیکن جب وہاں سے انہیں نکالا گیا، کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے، اللہ کے نام لینے کی وجہ سے وہ عراق سے نکل جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں۔ فلسطین کے اندر بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا نام لیتا ہے، توحید کا نام لیتا ہے، فلسطین سے نکالا گیا۔ اس کے بعد مکہ آتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کی توحید کا نام لیتے ہیں، کسی دوسرے میرے بھائیوں پربھو کو، کسی دوسرے بنانے والے کو نہیں پکارتے ہیں۔ ملک چھوڑا، اسی طریقے سے خاندان چھوڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا، کس لیے؟ توحید کے خاطر۔ اس لیے یہ عید الاضحیٰ ہم سے توحید کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ توحید پرست ہیں، اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، تو توحید پرست لوگوں کو مختلف القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، کسی نے آپ کو پاگل کہا، مجنوں کہا۔ اسی طریقے سے توحید کی دعوت سے آپ باز نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو نے کہا کہ کیا کہتے ہو تم، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن جب ابو جان نہیں مانے تو ابراہیم علیہ السلام ابو کا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک نکل جاتے ہیں۔ تو توحید کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے پیارے بھائیوں۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید ہے تو ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، توحید ہے تو ہمارا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا یہ اجتماع توحید پر قائم ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ قابل قبول ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہمارا پورا کا پورا سسٹم کمزور ہے، ہماری عبادات کمزور ہیں۔ دوسری چیز ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں میرے بھائیو ایام گزارتے ہیں، ان پورے ایام کا ایک خاص مقصد ہے اللہ کا تقوی حاصل کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ ہر شخص، ہر بزرگ، ہمارا ہر مسلمان بھائی، ہماری مائیں بہنیں آج اللہ کے راستے میں اپنے جانور پیش کریں گے، لیکن میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے جانوروں کے متعلق اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، صرف خون بہانا نہیں چاہتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت سماعت کیجئے، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ آپ نے بڑے سے بڑا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اچھی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا گوشت تو تم نے کھا لیا اور خون زمین پی جاتی ہے۔ اللہ کو تمہارا تقوی، تمہارے دلوں کا بھید اللہ کے یہاں جاتا ہے، کس نیت سے، کس غرض سے، کس مقصد سے ہم نے اس قربانی کو پیش کیا ہے۔ اس لیے پیارے پیارے بھائیوں قربانی پیش کریں تو نیتوں کو خالص کیجئے۔ اللہ کا تقوی ہم سے مطلوب ہے، اللہ کے لیے ہر عمل کو کرنا ہم سے مطلوب ہے۔ اگر یہ نہیں کیا تو ہمارا بڑے سے بڑا ذخیرہ جو ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ اس لیے اخلاص پیدا کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 10 روپے پیش کرنا وہ عظیم ہے ان میرے بھائیوں بہت زیادہ پیسوں سے، اگر اخلاص ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی کو، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا موٹا تازہ ہے، کون کتنا ہٹا کٹا ہے، کس کی نسوں میں خون دوڑ رہا ہے، کون نوجوان ہے، کون بزرگ ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ کو تو تمہارا دلوں کا جو نظریہ ہے، جو دلوں میں پوشیدہ ہے وہ پہنچتا ہے، تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے لیے خالص کیے گئے ہوں۔ دوسرا مقصد میرے بھائیوں اس قربانی کا ہے اللہ کا تقوی حاصل کرنا۔ عہد کیجئے کہ ہم ہمیشہ آج سے لے کر جو زندگی ہماری باقی ہے 10 سال، 20 سال، 15 سال یا اس سے کم، اس زندگی میں ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، نماز پڑھیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، حسد میرے بھائیوں اس سے دور رہیں گے، بغض سے دور رہیں گے، تکبر سے دور رہیں گے۔ یہ قربانی ہم سے چاہتی ہے، صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو بھی قربان کیجئے۔ یہ قربانی ہم سے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام میں کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے عید قرباں جہاں جانور پر آپ ہاتھ پھیریں بسم اللہ واللہ اکبر، اس چیز پر بھی میرے بھائیوں چھری پھیرنے کی ضرورت ہے۔ جو خواہشات، جو ناجائز خواہشات ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں ان خواہشات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ زندگی زوال پذیر ہے۔ اس سے پہلے عید کی نماز ہم نے پڑھی تھی 2 مہینہ پہلے، آپ دیکھیے ذرا جھانک کر دیکھیے، بہت سے بھائی تھے ہمارے ساتھ جو ان صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ رب کے یہاں چلے گئے، ان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کر دیے گئے۔ یاد رکھیے خواہشات پال کے رکھیے، لیکن جائز خواہشات ہونی چاہیے۔ اگر گناہ کی خواہشات ہیں آپ کی زندگی کو تباہ کر دیں گی۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو، میری ماؤں بہنوں، اسلامی گھر بنائیے، اپنی خواہشات کو ماریے، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، اپنے آپ کو باپردہ بنائیے، اور بہت سے جو بھیڑیے گھومتے ہیں سماج کے اندر، جو شیطان گھومتے ہیں، ان سے اپنی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ چوتھی چیز جو میرے پیارے بھائیو جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، خاص طور پر جو خواتین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پیغام دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ماؤں بہنوں سے اللہ مخاطب ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، بے فضول گھروں سے باہر نہ نکلو،
ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنے سنگار کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے جمال کو دوسرے لوگوں کو نہ دکھاؤ۔ زمانے جاہلیت میں خواتین میرے بھائیوں پردہ نہیں آیا تھا، اسلام تو تھا کمپلیٹ شکل میں نہیں تھا۔ اسلام کمپلیٹ کب آیا؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیجئے، اپنے گھروں میں رہجئے، اپنی حیا، اپنی پاک دامنی کے اندر رہجئے، اپنی باؤنڈری کے اندر رہجئے۔ اور رب العالمین کہتا ہے آگے اقمنا الصلاۃ، کہ تم نماز پڑھتے رہیے۔ خواتین سے اللہ مخاطب، نماز پڑھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیے۔ اگر ایسے کریں گے تو آپ کی زندگی، آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ آپ بہت سے فتنوں سے محفوظ کر دی جائیں گی۔ بہت سے وسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ ماؤ بہنوں، جو خطا آپ سے ہوئی ہیں آپ ان سے، اللہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو گناہ ہو گئے اس زندگی کو بھول جاؤ، اب اللہ کی طرف آ کر تم نمازی بن جاؤ، گھروں کے اندر ٹھہر جاؤ، بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ تم بغیر ضرورت اپنے حسن و جمال کو، اپنی خوبصورتی کو دوسرے مردوں کو نہ دکھاؤ، بلکہ اپنے گھروں میں رہو اور نماز پڑھو۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خاتون 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کی، اپنے پتی کی تابع فرما برداری کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کل روز قیامت ایسی خاتون، ایسی عورت جنت کے دروازے سے چاہے گی، اس کو دخول حاصل ہوگا۔ اس لیے ماؤ بہنوں، اگر جنت چاہتی ہو، آپ تو ضرور جنت چاہتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے پتی، اپنے ہسبینڈ جو آپ کے محافظ ہیں، ان کے فرما بردار بناؤ، ان کی باتوں کو مانو اور نماز قائم کرو۔ یہ ہماری ماں و بہنیں کے لیے پیغام تھا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو، مختصر آپ سے یہ گزارش ہے کہ معاف کرنا سیکھیے۔ اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی دشمنی ہو گئی، کوئی آپ کا اختلاف ہو گیا، تو اس کو دل میں رکھ کر کے اس سے رشتہ داری ختم نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے قطعہ اللہ، اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ رشتہ داری توڑنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا جو رشتہ داری کو توڑ دے گا اللہ رب العالمین اس کو توڑ دے گا۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیے۔ فمن عفا واصلح فاجر علی اللہ، جو معاف کرتا ہے میرے بھائیو، اصلاح کر لیتا ہے، اس کا اجر اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے رشتہ دار سے فون پر بات کر لی کہ بھائی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، بات نہیں کرتے ہو، نہ آنا جانا بند کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے کال کر دی، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے شخص کا اجر اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہے کہ میں تو بڑا ہوں، ارے میری تو بلڈنگ بڑی ہے، ارے میں تو بڑے گھر والا ہوں، بڑا خاندان ہے، میرا گاؤں بڑا ہے، میری جماعت بڑی ہے، میں نہیں کر سکتا، تو اللہ کے یہاں پیارے بھائیو بزرگوں اجر نہیں ملے گا۔ اجر اس کو ملے گا جو اصلاح کرے گا، جو معاف کر دے گا۔ ارے ہمارے نبی نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، مختصر 2 پیغام اور ہیں آپ سے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے جتنے بڑے آپ گنہگار ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی بزرگ، مائیں بہنیں، گناہ ہوتے انسان سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل بنی آدم الخطائین، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان جو ہے کہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کا پتلا ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی قربانیوں کو پیش کیجئے اللہ سے امید لگاتے ہوئے کہ اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے عبادت گزار ہیں، تو ہماری ان قربانیوں کو، اس اخلاص کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آخری بات آپ سے ہے پیارے بھائیو بزرگو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھارت بڑا پیارا ہمارا ملک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور سبھی
جو دیس میں دیس کے واسی ہیں، ان سبھی قوموں نے، سبھی مذاہب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے میرے پیارے بھائیوں اس ملک کے خاطر اپنی گردنیں کٹائی تھی۔ ہم سب پیار محبت کی دلیل ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، یہاں ہر قوم کا حصہ تھا۔ آپ دلی کے انڈیا گیٹ پر جائیے، وہاں دیکھیے آپ کے کتنے اسلاف ہیں جن کے نام آج بھی ان دیواروں پر آویزاں ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنی گردنیں کٹائی تھی۔ اس لیے اس ملک کے امن و امان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ وہی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے جو ہمارے قانون کے مطابق ہے، جو ہماری حکومت، ہمارا ملک ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو قربانی کر کے ان قربانی کے جانوروں کو تصویر لے کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا فائدہ ہے ان تمام چیزوں کا سوائے نقصان کے؟ آپ کا دکھلاوا ہوتا ہے، قربانی کا مقصد ختم ہوتا ہے۔ دوسرا، کوئی بھائی کسی کو، میرے پیارے بھائیوں، ملک کا امن و امان خراب ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اس چیز سے بچ کر کے رہیں اور اپنے ملک کے قوانین کی حفاظت کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا رہے گا۔ ہمارے آبا و اجداد اس زمین میں مدفون ہیں اور ہمیں بھی یہیں پر دفن ہو رہا ہے۔ ہماری آنے والی پیڑھی بھی اسی ملک میں رہیں گی، ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ڈر کر بھاگ گئے، 47 میں انہوں نے اپنا الگ ملک بنایا جس کو پاکستان کہا، لیکن ہم نے اس ملک کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارا یہ بھارت ہے، ہم نے تن من دھن دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس لیے ہم ہی اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، امن امان کو قائم رکھیں گے، پیار محبت کو قائم رکھیں گے۔ ہم کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے قانون کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ تو اسلام کو ماننے والے ہو، ارے نبی سے محبت کرتے ہو۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ آخر میں حدیث سن کر آپ جاؤ، الطہور شطر الایمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ پاکی یہ تو ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ارے آپ مومن ہیں، آپ مومنات ہیں، آپ ایمان والے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ پاکی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے قربانی آپ کریں، کہیں گٹر کے اندر، کہیں راستے کے اندر میرے بھائیوں گندگی بالکل نہ ڈالیں۔ اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا ہے۔ جہاں ایک خاص جگہ ہے وہاں پر گندگی کو رکھا جائے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی ہیں کہ جو قربانی کریں گے، کسی نے گھر کے پیچھے گندگی کو ڈال دیا، کسی نے راستے پہ ڈال دیا، چلنے والے پریشان ہیں، سبھی مائیں، سبھی بزرگ پریشان ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، ارے تمہارا ایمان کا حصہ ہے پاکی صافی حاصل کرنا۔ نبی نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، جیو اور جینے دو، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کوئی ایسا کام کرو کہ کسی کو نقصان پہنچے، خود بھی اچھے سے زندگی بسر کرو۔ پیارے بھائیوں، یہ مختصر سی باتیں تھی آپ سے، بس ضرورت ہے کہ ہم اس قربانی کا جو عظیم عبادت ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو خالص کریں، اپنے دلوں سے حسد کو، بغض کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، پیار محبت کو عام کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی چارے کی دکھائے۔ ارے تمہارے نبی نے تو یہ کہا، قرآن میں کہا رب العالمین نے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین سبھی بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں اصلاح کر لیا کرو، بات کو دل میں نہ رکھا کرو۔ اس لیے پیار محبت کا پیغام دیجئے۔ یہ عید ہم سے پیار محبت چاہتی ہے، ایک دوسرے بھائی سے گلے ملیے۔ اسلاف کا طریقہ تھا، وہ گلے ملتے تھے اور بولتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اور ہم سب سے ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہماری ان قربانیوں کو رب العالمین قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم جب تک زندگی بسر کریں، ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ رب العالمین تو ہمیں نبی سے اچھی اور سچی محبت کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ رب العالمین تو ہماری ماں و بہنوں کو اپنی عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر
امن و شانتی پیدا فرما۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم ہمیشہ آگے رہیں، ایسی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائو۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں اس ملک کو دی ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب العالمین ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ توحید کا درس ہم سب کو رب العالمین ہمارے دلوں میں سجائے۔ شرک کی غلاظت سے رب العالمین ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ رب العالمین ایمان پر فرمائے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام ورحمة الله. تقبل الله تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك. تقبل الله منا تقبل الله منا تقبل الله منكم تقبل الله منا ومنكم. اور ارون بھائی خیریت؟ الحمدللہ. تقبل الله منا ومنكم. پرویز انشاءاللہ حیاکم اللہ. تقبل اللہ منا ومنکم.